الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے فلسطین ہی پاکستان ہے، دوسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز پیر 18 دسمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ پہلے حصے میں پاکستان کے نگران سیٹ اپ کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے بیان پر بات کی گئی کہ جس میں انہوں نے امت مسلمہ اور پاکستانی مسلمانوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک پاشی کا کام کیا ہے، زخموں پر نمک ڈالنے والا کام کیا ہے۔ تو ان کا کچھ حصہ پہلے پروگرام میں بیان کیا گیا، آج ہم دوسرے پروگرام میں ان کے ایک دوسرے نقطے کا جواب دیں گے۔ انوار الحق کے بیان کا ایک حصہ یہ تھا، ہم فلسطین کے ہمسائے ہیں، ہم ان کا حصہ نہیں ہیں۔ انوار کا بچہ نہیں مارا جا رہا، بادامی کا بچہ نہیں مارا جا رہا، جن لوگوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں پہلا حق ان کا ہے، ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم اس نقطے پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے انوار الحق، آپ نے جو بیان دینا تھا دے دیا، اللہ نے آپ کو عزت دی کہ آپ کو پاکستان جیسے ملک کی وزارت عظمیٰ پہ فائز ہونے کا موقع ملا، لیکن ایسا نہ کریں کہ مسلمانوں کے دل نہ جلائیں۔ آپ کے اس نقطے کا ہمسائے ہونے کا سادہ جواب یہ ہے کہ 1979 میں جب روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت ہم پاکستانی افغانستان کے ہمسائے تھے، ہم ان کا حصہ نہیں تھے۔ اس وقت افغانیوں کے بچے مر رہے تھے، پاکستان میں کسی انوار الحق کا اور پاکستان میں کسی بادامی کا بچہ تب بھی نہیں مر رہا تھا۔ تو اس وقت پاکستان اپنی فوج سمیت، اپنی خفیہ ایجنسیوں سمیت، اپنی مذہبی جماعتوں سمیت، اپنی حکمران طبقے سمیت، سعودی عرب کی مدد سمیت، امریکہ کی مدد سمیت پاکستان اس وقت افغان جہاد میں کیوں کودا تھا؟ یہ تھا انوار الحق کے لیے ایک نقطہ۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ فلسطینیوں سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اب افغان جہاد کے حوالے سے دوسری بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ جب افغانستان میں روس نے حملہ کر دیا تھا اور بہت بڑے خطے پہ وہ قابض ہو گیا تھا، تو اس وقت امریکہ نے، امریکہ نے، سعودی عرب نے اور بالخصوص پاکستان نے اس وقت افغانستان کے لوگوں سے کیوں نہیں پوچھا تھا کہ بھئی روس آ گیا ہے، بندوق کے زور پہ قابض ہو گیا ہے، تو اب تم 2 اسٹیٹ سولوشن کر لو، ایک حصے میں تھوڑا سا تم افغانی اپنا زمین لے لو اور باقی زمین روس کو دے دو۔ یہ بھی تو 2 اسٹیٹ سولوشن تب بھی پاسبل تھا۔ تو تب افغان جہاد کے اندر 2 اسٹیٹ سولوشن پاکستانی حکمرانوں کو، سعودی عرب کو، امریکہ کو تب کیوں نہیں یاد آیا تھا؟ چلیں امریکہ چھوڑ دیں، سعودی عرب چھوڑ دیں، ہم اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر 2023 کا وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا موقف درست تسلیم کر لیا جائے کہ ہم ہمسائے ہیں، ہم فلسطین کا حصہ نہیں ہیں، انوار کا بچہ نہیں مارا جا رہا، بادامی کا بچہ نہیں مارا جا رہا، جن لوگوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں پہلا حق ان کا ہے، ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو اگر انوار الحق کی یہ سٹیٹمنٹ ایک معیار ریفرنس بنا لیا جائے، اس کو سچ مان لیا جائے، تو پھر افغان جہاد میں شامل ہونے والے سب فوجی، سب مذہبی جماعتیں، سب پاکستانی حکمران مجرم ہیں۔ اب وہ مجرم تھے یا آج کا وزیر اعظم مجرم ہے، یہ حکمران آپس میں ہی فیصلہ کر لیں۔ اس حقیر کا کام تھا حقائق سامنے رکھ دیے جائیں، ہمارا کام تھا وما علینا الا البلاغ المبین۔ دوسرا نقطہ،
جو بھی بندہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور قرآن پر ایمان لانے کی بات کرے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ مان لے، تسلیم کرے کہ تورات جو اصل تھی وہ سچ تھی لیکن بعد میں بدل دی گئی، پھر انجیل آئی تو وہ سچ تھی لیکن بعد میں بدل دی گئی۔ تو جب سابقہ بڑی بڑی الہامی کتابوں میں، صحیفوں میں تبدیلیاں ہو گئیں، تحریف ہو گئی، تو اس کے بعد قرآن کا نزول ہوا۔ گویا کہ قرآن کا نزول، قرآن کا وجود بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ سابقہ الہامی کتب تبدیل و تحریف ہو گئی ہیں۔ تو اگر انوار الحق کا یہ موقف ہے کہ قائد اعظم کے موقف میں تبدیلی کفر نہیں ہے، لیکن انوار الحق نے خود کہا کہ انبیاء و رسل کی بات میں تبدیلی کفر ہے، اس بات کا اقرار کیا اس نے، انوار نے۔ تو انوار الحق کے لیے اور اس کی ساری ٹیم کے لیے قرآن پاک کا ایک مضبوط حوالہ آپ کے سامنے پیش ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 46، اس کا پہلا حصہ ہے آیت کا، من الذین ہادوا یحرفون الکلمہ، یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں، من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، یحرفون الکلمہ، یعنی جو کلام کو بدل دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں۔ تو اس حقیر نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہودی انسائکلوپیڈیا 1901 سے 1906 تک کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ، یہودیوں کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ، اس میں یہ ذکر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پورے 6 چیپٹر، 6 حرف نہیں، 6 لفظ نہیں، 6 جملے نہیں، 6 پیراگراف نہیں، بلکہ پورے 6 چیپٹرز، 6 کے 6 چیپٹر غائب کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ ان کی کتابوں میں ہے، اور ہمارے قرآن میں کیا ہے؟ من الذین ہادوا یحرفون الکلمہ، یعنی کلام بدلنے والے یہودیوں میں سے ہی کچھ تھے۔ تو اب انوار الحق اینڈ ٹیم کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کی یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ سابقہ الہامی کتابوں میں تحریف و تبدیلی کرنے والے کچھ یہودی بھی تھے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 46، اور اسی آیت کے اگلے آخری حصے میں بیان ہے وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، یعنی ایسے لوگوں پر لعنت کا بیان ہے اور کفر کا بیان ہے۔ تو جس گروہ نے الہامی کتابوں میں تبدیلی کی وہی لعنتی ٹھہرے، وہی کافر قرار دیے گئے۔ تو ایسے کافروں کے غم میں نڈھال نہ ہوں۔ آپ ایک مسلمان ملک کے مسلمان وزیر اعظم ہونے کے دعوے دار ہیں، قرآن کو ماننا آپ کا دعویٰ ہے، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ الہامی کتابوں میں تبدیلی کرنے والے چونکہ لعنتی بھی ہیں، کافر بھی ہیں اور یہودیوں میں سے ہی ہیں، اس لیے وہ یروشلم کی اہم ترین عبادت گاہ مسجد الاقصی شریف کو نہ تو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں، نہ اس کو شہید کر سکتے ہیں، اور نہ اس کو توڑ کر کے معاذ اللہ ٹیمپل بنانے کے حقدار ہیں۔ یہ تھا ایک نقطہ قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے۔ اب یہودیوں کے لیے، یہودیوں کی کتاب میں سے ایک اور حوالہ، اور خاص طور پہ مسلمان حکمرانوں کے لیے یہ حوالہ، جوئش انسائکلوپیڈیا آرٹیکل نمبر 4923، آرٹیکل کا نام ہے جیروسلم۔ اور پھر سے عرض کرتا چلوں کہ یہودی انسائکلوپیڈیا 1901 سے 1906 تک کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے، یہودیوں کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے، اور اس کا صرف ایک جملہ بک آف ججز کے ریفرنس سے لکھا گیا ہے، چیپٹر XIX یعنی 19 نمبر، آیت نمبر یا ورس نمبر 12، اس کی ٹرانسلیشن لکھی گئی ہے، ان فیکٹ جیروسلم از ایکسپریسلی کالڈ اے فارن سٹی ناٹ بلانگنگ ٹو دا اسرائیلائٹس۔ تو یہ وہ جملہ ہے جو ہماری گزارش ہے کہ انوار الحق صاحب امریکہ کے اندر اقوام متحدہ میں جو پاکستانی سفیر ہیں منیر اکرم صاحب، ان کو یہ سبق یاد دلوائیں کہ وہ قرآن پاک کی آیات بھی اقوام متحدہ میں پیش کریں،
جوئش انسائکلوپیڈیا کا یہ جملہ بھی اقوام متحدہ میں پیش کریں جس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جیروسلم ناٹ بلانگنگ ٹو دا اسرائیلائٹس۔ تو جب ہمارے عوام کی طرف سے یہ باتیں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ پہنچیں گی اور دنیا پھر سے دیکھے گی اور مسلمان اور یہودی اس کو پھر سے دیکھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ جو مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہو پا رہا، ہزارہا لوگوں کے قتل سے حل نہیں ہو پا رہا، ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ گفتگو سے، بات چیت سے اور الہامی کتابوں سے حل ہو جائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔